نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إني رأيت بارحة عجبا صدق الله العظيم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہماری اصلاح احادیث کی روشنی میں آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی میم ٹی وی سے حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام کی دوسری نشست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، انی رأیت بارحۃ عجبا، آج رات میں نے بڑے عجیب و غریب نظارے کیے۔ میں عجیب و غریب نظارے کرتا رہا اور میرا اللہ مجھے عجیب و غریب نظارے کرواتا رہا۔ رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جس کو عذاب کے فرشتوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ میرا وہ امتی نماز کے لیے وضو کیا کرتا تھا، میرے امتی کا وضو پہنچا اور عذاب کے فرشتوں سے چھڑوا کر میرے امتی کو آزاد کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جو کہ قبر کے اندر دفن ہے۔ قد بسط علیہ عذاب القبر، قریب تھا کہ اس پر عذاب قبر ہوتا، اس پر کوڑے برسائے جاتے اور عذاب قبر کی وجہ سے اس کی قبر تنگ ہوتی اور اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ جاتی، لیکن میرا وہ امتی نماز پڑھتا تھا اور میرے امتی کی نماز پہنچی اور نماز کی برکت سے اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ اور وسیع کر دیا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جس کو شیاطین نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ میرا وہ امتی اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کیا کرتا تھا، تو اس کا اللہ کا جو ذکر کرتا تھا، ذکر اللہ پہنچا اور شیاطین کے گھیرے سے، شیاطین کے پنجوں سے میرے امتی کو چھڑوا کر آزاد کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جو کہ شدت پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکلے ہوئے ہے، ہونٹ بھی اس کے خشک ہیں اور پریشان حال ہے۔ میرا وہ امتی رمضان المبارک کے روزے رکھتا تھا، تو رمضان کے روزے پہنچے اور رمضان کے روزوں نے میرے امتی کو اعلیٰ درجے کا مشروب پلا کر دنیا کی تمام تر پیاس سے بے نیاز کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جس کے آگے اندھیرا، پیچھے اندھیرا، دائیں طرف اندھیرا، بائیں طرف اندھیرا، اور وہ میرا امتی جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کیا تھا، تو اس مشکل وقت میں اس کا حج اور عمرہ پہنچا اور میرے امتی کو اس اندھیروں سے نکال کر اعلیٰ درجے کی روشنی میں پہنچا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص ہے جو کہ مرض بستر پر ہے اور موت کا فرشتہ ملک الموت اب اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس آ جاتا ہے، اور وہ میرا امتی اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، اپنے ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ نہیں تھا،
ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، لہٰذا ماں باپ کی خدمت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرتی ہے کہ باری تعالیٰ اس کو اور زیادہ لمبی طویل عمر عطا کر دی جائے، کیونکہ یہ ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ نہیں بلکہ ماں باپ کا فرما بردار خدمت گزار ہے، اس سے اور زیادہ لمبی عمر عطا کر دی جائے تاکہ ماں باپ کی خدمت کر کے اور زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بن جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے موت کے فرشتے، بھیجا بھی میں نے تھا، اب میرا حکم ہے میرے اس بندے کو اور زیادہ طویل لمبی عمر عطا کر دی جائے تاکہ ماں باپ کی خدمت کر کے اور زیادہ اجر و ثواب کا یہ مستحق بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص ہے جو کہ مومنوں سے کلام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ مومن اس سے بات نہیں کرتے۔ وہ میرا امتی جو کہ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، یعنی رشتوں کو توڑنے کا کام نہیں کرتا تھا بلکہ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتا تھا، ملانے کا کام کرتا تھا، لہٰذا اس کی جو ہے میرے امتی کی جو صلہ رحمی تھی وہ پہنچی اور اس نے جو ہے ان مومنوں سے کہا کہ یہ رشتے توڑنے کا کام نہیں کرتا بلکہ جوڑنے کا کام کرتا ہے، تو صلہ رحمی کی برکت سے وہ مومن اس سے کلام کرنے لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص ہے جو کہ انبیاء کرام کے گروہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے گروہ ہیں، گروہ در گروہ، گروہ در گروہ، لیکن کوئی گروہ اپنے برابر میں میرے اس امتی کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میرا وہ امتی جو کہ حق اور حلال کا غسل کیا کرتا تھا، یعنی وہ بدکاری والا غسل نہیں کرتا تھا، بے حیائی اور گناہ والا غسل نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ حقوق کی ادائیگی پر جو غسل لازم ہوتا ہے وہ غسل کیا کرتا تھا، لہٰذا اس کا حق اور حلال کا غسل پہنچا اور اس میرے امتی کے ہاتھ سے پکڑ کر میرے پہلو کے اندر اسے بٹھا دیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رأیت رجلا من امتی، میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جو کہ اپنے چہرے پر جو ہے وہ ہاتھ سے اپنے چہرے پر اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھا ہوا ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، جبکہ اسے جہنم کی آگ جلانا چاہتی ہے، اور وہ جہنم کی آگ کے شعلوں سے بچنے کے لیے اس نے اپنے چہرے پر اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ میرا امتی جو کہ صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، اور اس مشکل وقت میں میرے امتی کا صدقہ اور خیرات پہنچا، اور صدقہ اور خیرات کی وجہ سے اس میرے امتی کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جسے عذاب کے فرشتے پکڑ رہے ہیں، اور میرا وہ امتی جو کہ واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، میرا وہ امتی جو کہ نیکی کی دعوت کو عام کیا کرتا تھا، اسلام کی دعوت کو عام کیا کرتا تھا، تو فرمایا کہ اس کی اسلام کی دعوت آگے آ گئی اور فرشتوں سے چھڑا کر میرے امتی کو آزاد کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جو کہ جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے، اور میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ سر کے بل جہنم کے اندر گرتا جا رہا ہے، اور وہ میرا امتی جو کہ خوف خدا کے اندر آنسو بہایا کرتا تھا۔ اور یاد رکھیں محترم ناظرین کرام کہ اللہ کے خوف میں جس آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے، یا خوف خدا کی وجہ سے یا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ایسے آنسوؤں کے ساتھ ہیرے اور جواہرات بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن پر جہنم حرام ہے۔ پہلی آنکھ جو کہ خدا کے خوف خدا کی وجہ سے روتی ہے، اور دوسری آنکھ فرمایا کہ پہلی آنکھ جو خوف خدا کی وجہ سے روتی ہے، دوسری آنکھ فرمایا کہ جو حرام چیز کو دیکھے اور اس آنکھ کو بند کر لیا جائے، تیسری آنکھ فرمایا کہ جو میدان جہاد کے اندر رات بھر جاگتی رہے۔ فرمایا کہ یہ 3 قسم کی آنکھیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، وہ خوف خدا کی وجہ سے رویا کرتا تھا، اور خوف خدا کی وجہ سے وہ جو اس کے آنسو نکلتے تھے، تو اس مشکل وقت میں اس کے آنسو پہنچے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان آنسوؤں کی وجہ سے اسے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اگرچہ دیا جائے تو اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ناکامی ہے، اور کامیابی کیا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کے اندر اس کا نامہ اعمال صحیفے اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں، تو لہٰذا اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جا رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کی وجہ سے کانپتا تھا، لہٰذا اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جو کانپتا تھا، اس مشکل وقت میں اس کی وجہ سے نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جس کا حساب و کتاب میزان پر کیا جا رہا ہے۔ جب حساب و کتاب کیا تو اب نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اور اس کے لیے حکم ہو گیا کہ اب جہنم میں جانا پڑے گا، تو وہ میرا امتی زار و قطار رونے لگ گیا۔ فرمایا کہ جب وہ رونے لگ گیا تو اس کے معصوم بچے جو معصومیت کی حالت میں بچپن میں انتقال کر گئے تھے، وہ دوڑتے ہوئے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، عرض کریں گے، ابا جان آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ ان کے والد کہیں گے کہ نیکیاں بیٹا کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو یقیناً مجھے جہنم میں جلنا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ تو وہ معصوم بچے کہتے ہیں کہ ابا جان، ہم معصومیت کی حالت میں جب انتقال کر گئے تھے، ہمارے انتقال پر آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا، لو آج ہم آپ کی نیکی کے پلڑے میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ معصوم بچے نیکی کے پلڑے میں بیٹھ جائیں گے، اللہ کا حکم ہوگا کہ ان معصوم بچوں کے صدقے میں ان کے والدین کو جنت میں لے جاؤ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جسے جہنم کے فرشتے پکڑ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں اس سے جانتا ہوں، پہچانتا ہوں کہ میرا امتی ہے، اور اس کے بعد فرشتوں سے میں نے پوچھا کہ فرشتوں، تم اس سے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ تو میرا امتی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو اللہ کا حکم ہے، لہٰذا اس کا حساب و کتاب ہوا، اس کے لیے جو ہے وہ جہنم کا حکم ہوا ہے، اس لیے ہم اسے جہنم میں لے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے لے جا رہے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم یا رب، اے اللہ، تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے امت کے حوالے سے راضی کروں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آج میرے امتی کو یہ جہنم کے فرشتے وہاں لے جا رہے ہیں، تو لہٰذا جب حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ کا حکم ہوگا کہ میرے فرشتوں، میرے نبی کی فرما برداری کرو، جیسے میرے محبوب کہتے ہیں ایسا کرو۔ اب فرشتوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ جیسا آپ کا حکم ہو۔ حضور نے فرمایا کہ دوبارہ میزان پر لے جاؤ، اس کا حساب و کتاب کرو۔ جب دوبارہ حساب و کتاب کیا گیا، نیکیاں کم، گناہ زیادہ، تو سرکار نے اپنی جیب مبارک میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرچہ نکال کر کے نیکی والے پلڑے میں رکھ دیا۔ اب نیکیاں زیادہ ہو گئی، اس کے لیے جنت میں جانے کا حکم ہو گیا۔ اب محترم ناظرین کرام، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے میم ٹی وی کے حاضرین کے ذہنوں میں کہ آخر وہ کون سی نیکی تھی؟ کیونکہ فرشتے تو ہر نیکی کو لکھتے ہیں، فرشتے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ بھی تحریر کرتے ہیں، لیکن وہ جو سرکار نے پرچہ نکالا تھا، وہ ایسی کون سی نیکی تھی جو کہ فرشتوں کے علم میں نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے؟ تو محترم ناظرین کرام، اس کا محدثین جو جواب دیتے ہیں وہ میں آپ کی سماعت کی نظر کروں کہ دراصل بات یہ ہے کہ حضور کا وہ امتی، وہ جو پرچہ سرکار نے رکھا تھا،
وہ درود و سلام کا پرچہ تھا، اور وہ درود و سلام تھا جو دل ہی دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھا کرتا تھا، لہٰذا حضور نے اپنے پاس محفوظ رکھا تھا، اور جب یہاں میزان پر حساب و کتاب کیا گیا تو سرکار نے وہ درود والا پرچہ نیکی کے پلڑے میں رکھ دیا، جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو محترم ناظرین کرام، اگرچہ ہم دل ہی دل میں درود و سلام کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں تو ہمارے نبی وہ لجپال نبی ہیں، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ دل میں پڑھنے والے اپنے غلام کے درود کو بھی سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو کل تک اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔